یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 جب 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کی طرف کافی سفر کیے تھے، اسی وجہ سے یہ سفر ان کے لیے نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ بہامس آئی لینڈ سے بوٹ ٹھیک ٹھاک حالت سے نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن یہ بھی تھی کہ ان کو برموڈا ٹرائنگل کو کراس کر کے نکلنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جس میں اس سمندر کے حصے میں پورے 4 دنوں اور 4 راتوں تک آپریشن چلایا گیا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا کوئی حصہ نہ ملا ہو۔ ناظرین، ہم سب نے برموڈا ٹرائنگل کی کئی اسٹوریاں سنی ہوں گی۔ برموڈا ٹرائنگل سمندر کا وہ سب سے بڑا حصہ ہے جو کہ اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برموڈا آئی لینڈ اور ریکو سے واپس فلوریڈا تک ہے، اور اس ٹرائنگل کا بننے والا ایریا پورے 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا ہے، یعنی یہ پاکستان اور ٹرکی سے بھی بہت بڑا ہے، جس کو کبھی برموڈا ٹرائنگل یا ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنی مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایروپلینز کا کانٹیکٹ اپنے بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر سی مونسٹر یا ایلین کا بسیرا ہے۔ آخر برموڈا ٹرائنگل میں ایسا کچھ اب نارمل تو ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ ہی تو یہ بڑے سے بڑے کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو چھوڑتا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹارپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلتے ہیں۔ ان ایئر کرافٹ میں بیٹھے ہوئے 14 آدمی کے لیے یہ ایک عام سا سفر تھا، لیکن برموڈا ٹرائنگل میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے یہ 5 بمبر پلین اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ۔ ایئر 1967 میں امریکن بزنس مین جس کا نام براک تھا، اپنی لگژریس یاٹ سے میامی بیچ سے ایک سیر کو نکلا، لیکن کچھ سمے بعد ہی امریکن کوسٹ گارڈز کو ایک کال آتی ہے کہ اس کی یاٹ کسی سالڈ چیز سے ٹکرا گئی ہے۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ وہاں پہ پہنچے، نہ ہی تو ان کو کوئی یاٹ ملی، نہ ہی براک کا نام و نشان تھا۔ نہ جانے سمندر میں کون سی چیز کے ساتھ اس کا ٹکر ہوا، یہ راز بھی براک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے سیٹلائٹ کے ذریعے برموڈا کی کھڑی سے کھڑی جانچ کی، جس میں ان کو ایسا دیکھنے کو ملا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے برموڈا ٹرائنگل کے اوپر بننے والے کلاؤڈز کو دیکھا، نہ ہی تو وہ اسکوائر شیپ کے تھے، نہ ہی تو وہ سرکل شیپ کے تھے، اصل میں وہ ایک ہیگزاگونل شیپ کے کلاؤڈز تھے، اور ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے شاید یہ عام سے کلاؤڈز نہیں ہے، بلکہ یہ ایئر باؤنڈ کلاؤڈز ہے۔ ان کلاؤڈز کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ان کی وجہ سے نہ ہی تو کوئی ہوا میں جہاز اڑ پاتا ہے، اور ان سے بننے والی لہروں سے کوئی سمندر میں جہاز بھی نہیں سروائیو کر پاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی انسالوڈ مسٹری آف برموڈا ٹرائنگل کی۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔